ایسے پاگلوں کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایسے پاگل کبھی آپ کو اسٹیج پر بھاشن دیتے ہوئے نظر آ جائیں گے، کبھی پارلیمنٹ کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ایسے پاگل آپ کو نظر آ جائیں گے، کبھی کبھی 4 لوگوں کے درمیان بیٹھ کر ڈیبیٹ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے، اور کبھی خود مائک پکڑ کر کے اینکرنگ بھی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، جن کو پاگل سمجھنا بڑا مشکل ہے، لیکن ہے حقیقت میں یہ پاگل، یہ ذہنی مریض ہوتے ہیں۔ حضور کی مخالفت شروع ہو گئی، اور کوئی یہ نہ سوچے کہ مخالفت آج ہو رہی ہے، مسلمانوں کو آج ستایا جا رہا ہے، ہرگز نہیں۔ اسلام کی مخالفت پہلے دن سے ہو رہی ہے اور شدید ہو رہی ہے، اور حضور کے زمانے میں حضور کے سامنے ہو رہی ہے، کیونکہ قوم کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے چودھری مخالفت کر رہے تھے، قوم کے بڑے ٹھیکیدار مخالفت کر رہے تھے، بڑے امیر رئیس لوگ اسلام سے دشمنی کر رہے تھے، اور آپ کو پتا ہے اسلام کی مخالفت کرنے کے لیے، اسلام سے دشمنی کرنے کے لیے انہوں نے اپنا مال و دولت، اپنا عہدہ اور منصب، روپیہ پیسہ دولت، اپنی طاقت و قوت سب کا استعمال کر رہے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آپ سب کو جمعہ جیسے عظیم دن سے نوازا، اور اس کی قدر و منزلت سمجھتے ہوئے یہاں حاضر ہو کر کچھ دیر ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم اس مبارک دن کے تمام تر فیوز و برکات سے ہمیں آپ سب کو اور پورے عالم اسلام کو مالا مال فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ پچھلے جمعۃ المبارک سے قبل موجودہ دور کے ایک بڑے سنجیدہ مسئلے پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، جس خطاب کا عنوان اور موضوع تھا حضور کی گستاخی اور ہمارا ریئیکشن۔ سب سے پہلے بات ذہن نشین کر لیں کہ جمعۃ المبارک میں جو خطابات ہوتے ہیں، جو بیانات ہوتے ہیں، جہاں کہیں ہوتے ہیں، ان بیانات کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کی صحیح تعلیم، صحیح تربیت، ان کی صحیح ذہن سازی کی جا سکے، اور موجودہ دور کے حالات اور وہ جو مسائل ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کو اس طرح سمجھائے جائیں۔ میں جمعہ کا مقصد آپ کو بتا رہا ہوں، خطابات کا بیان کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور کیا تھا، کیا ہے، کہ موجودہ دور کے جو اہم مسائل ہیں وہ نوجوانوں کے سامنے اس طرح پیش کیے جائیں کہ ان کے اندر اللہ و رسول سے محبت کا جذبہ بھی پیدا ہو، اللہ و رسول کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کا جذبہ بھی پیدا ہو، اور اللہ رسول کے احکامات اور دین کو سمجھنے کا شوق بھی پیدا ہو، اور دین کی تعلیمات کو، اسلام کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر بھی پیدا ہو۔ یہ اصل جمعۃ المبارک کے مقاصد ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان مقصدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا پچھلے جمعۃ المبارک میں کہ موجودہ دور میں ایک ایسا ماحول بنایا گیا ہے، ایک ایسا نیریٹو سیٹ کیا گیا ہے، کبھی قرآن پر، کبھی قرآن کی، کبھی اسلام کی، کبھی پیغمبر اسلام کی، ہر وقت مخالفت کی جا رہی ہے، توہین کی جا رہی ہے، گستاخی کی جا رہی ہے، اور ایسا کرنے والے حقیقت میں ذہنی مریض ہیں۔ ان کا دیکھا جائے تو سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اور ذہنی اعتبار سے وہ ذہنی مریض ہیں۔ عام طور پہ جو ذہنی مریض ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ذہنی مریض وہ ہوتا ہے جسے ہمارے معاشرے میں پاگل کہتے ہیں، اسے دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پاگل ہے، جب بھی کچھ کھاتا پیتا ہے اپنے بدن پر گرا لیتا ہے، اسے اپنے کپڑے کا، لتے کا کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ کس طرح پاک رہنا ہے، ناپاک رہنا ہے، جو بھی کھایا گرا لیا، کبھی اس کے گھر میں چلے گئے، کبھی اس کی گاڑی میں بیٹھ گئے، کبھی اس کی دکان میں گھس گئے، کبھی ادھر نکل گئے، کبھی ادھر سے کود گئے۔ تو ایسے جو پاگل ہوتے ہیں، ان کے جو گارجین ہوتے ہیں، ان کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ان کو پکڑ کر رکھتے ہیں، ہمیشہ ان کو اپنی نگرانی میں رکھتے ہیں تاکہ وہ کسی کا نقصان نہ کر دیں، کیونکہ اگر وہ کسی کا نقصان کر دیں گے تو ذمہ داری ان کے ذمہ داروں کی بنے گی، ان کا بھی نقصان ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی پاگل راستے سے جا رہا ہے اور اپنی مینٹل ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے پتھر اٹھا کر کسی کو مار دے، اور جس کو پتھر لگے اس کا سر پھٹ جائے، خون ہی نکلنے لگے اور وہ لہو لہان ہو جائے، تو اس کے گارجین یہ کہہ کر کے نہیں بچ سکتے کہ جی اس کا دماغ خراب تھا، وہ پاگل تھا، وہ مینٹلی ڈسٹرب تھا، تو لوگ یہی کہیں گے وہ پاگل تھا، تم تو صحیح تھے، تم نے اسے کھلا کیوں چھوڑا، اس پاگل کو تم نے باندھ کر کیوں نہیں رکھا، اسے اپنی نظر میں کیوں نہیں رکھا۔ تو ایک پاگل ایسے ہوتے ہیں۔ ایک پاگل کی قسم ایسی ہوتی ہے
جو دیکھنے میں پاگل پاگل لگتا تو نہیں ہے لیکن حقیقت میں وہ پاگل ہوتا ہے، اور اس پاگل کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو تکلیف دے کر کے راحت محسوس کرتا ہے، دوسرے کو ٹینشن میں ڈال کر، دوسرے کو پریشانی میں ڈال کر وہ سکون اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ اور آج ایسے پاگلوں کی معاشرے میں کمی نہیں ہے، ایسے پاگلوں کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایسے پاگل کبھی آپ کو اسٹیج پر بھاشن دیتے ہوئے نظر آ جائیں گے، کبھی پارلیمنٹ کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ایسے پاگل آپ کو نظر آ جائیں گے، کبھی کبھی 4 لوگوں کے درمیان بیٹھ کر ڈیبیٹ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے، اور کبھی خود مائک پکڑ کر کے اینکرنگ بھی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، جن کو پاگل سمجھنا بڑا مشکل ہے لیکن ہے حقیقت میں یہ پاگل، یہ ذہنی مریض ہوتے ہیں۔ اور ایسے مریضوں کی معاشرے میں کوئی کمی آج نہیں ہے، جو ہر وقت اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ہر وقت تگودوں میں لگے رہتے ہیں، اور ہر وقت ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہیں چھوٹی سی غلطی مل جائے، چھوٹی سی خطا اگر ہو جائے تو اس چھوٹی سی خطا کو ایک پہاڑ بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ایسا ماحول ہو جائے، جب ایسا نریشن سیٹ ہو جائے کہ ہر وقت اسلام کی مخالفت ہونے لگے، ہر وقت اسلام کے پیچھے لوگ لگے رہیں، ہر وقت اسلام کو دنیا اکیلا چھوڑ دے اور مسلمان اور امت مسلمہ پوری کی پوری تنے تنہا دھوپ میں اکیلی کھڑی نظر آئے، تو ایسے عالم میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے عالم میں اسلام کے ماننے والوں کو کون سا طریقہ استعمال کرنا چاہیے؟ ایسے ماحول میں اسلام جب مایوس ہو چکا ہو اور ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہو تو ایسے عالم میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اگر آپ ذرا غور کریں گے، ایسے ماحول میں جہاں کوئی مسلمانوں کا پرسان حال نہیں ہے، ہر وقت مایوسی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، ہر وقت نیگیٹو اپروچ ہمیں دکھائی دے رہی ہے، ایسے ماحول میں ہمارے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور ان کے ماننے والوں کی تاریخ، کہ جن ماننے والوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر اسلام کو حاصل کیا تھا، اپنا سب کچھ دے کر ایمان کی دولت کو لیا تھا، ان کی تاریخ، ان کی سیرت، ان کا پاسٹ اور ان کی قربانیاں ہمارے لیے دھوپ میں سایہ بن کر ہمارے سر پر منڈراتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اندھیری رات میں روشن چراغ بن کر ہمیں راستہ دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ ذرا دیکھیں اور ذرا اس زمانے میں چلیں جس زمانے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود اطہر کے ساتھ بنفس نفیس معاشرے میں موجود تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو دنیا کے سامنے رکھا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، اور اعلان نبوت فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی طرح کوئی دنیا میں چیز نہیں ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ جب حضور نے یہ پیغام دنیا کو بتایا، حضور کی مخالفت شروع ہو گئی، اور کوئی یہ نہ سوچے کہ مخالفت آج ہو رہی ہے، مسلمانوں کو آج ستایا جا رہا ہے، ہرگز نہیں، اسلام کی مخالفت پہلے دن سے ہو رہی ہے اور شدید ہو رہی ہے، اور حضور کے زمانے میں حضور کے سامنے ہو رہی ہے۔ مخالفت شروع ہو گئی، اور وہ مخالفت کوئی ہلکی پھلکی مخالفت نہیں تھی، کوئی معمولی مخالفت نہیں تھی، کوئی چھوٹے موٹے لوگ مخالفت نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ مخالفت بڑی شدید اور بڑی سخت مخالفت تھی، کیونکہ قوم کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے چودھری مخالفت کر رہے تھے، قوم کے بڑے ٹھیکیدار مخالفت کر رہے تھے، بڑے امیر رئیس لوگ اسلام سے دشمنی کر رہے تھے۔ اور آپ کو پتا ہے اسلام کی مخالفت کرنے کے لیے، اسلام سے دشمنی کرنے کے لیے انہوں نے اپنا مال و دولت، اپنا عہدہ اور منصب، روپیہ، پیسہ، دولت، اپنی طاقت و قوت سب کا استعمال کر رہے تھے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے۔ لیکن ایسے ماحول میں جب ساری دنیا مخالفت تھی، پورا عرب مخالف تھا، ہر کوئی اسلام کے چراغ کو مٹانے کی ناپاک کوشش کر رہا تھا، ایسے عالم میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اور اپنے حبیب سے وابستہ غلاموں کو ریئیکشن سکھایا، کہ ایسے عالم میں جہاں ہر طرف برا ایکشن ہو، ہر طرف اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں، ہر کوئی اسلام کو مٹانے کی ناپاک کوشش کر رہا ہو، ایسے عالم میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جب کوئی اسلام کو گالی دے، حضور کو گالی دے اور پیغمبر اسلام کو برا بھلا کہے، اسلام کی مخالفت کرے، اس وقت مسلمان کہلانے والے لوگوں کو کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ ان کے جواب میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا پٹک کے مار دینا چاہیے؟ کیا گولی چلا دینی چاہیے؟ کیا جان لے لینی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ یہ اسلام نے سکھایا۔
آپ بڑے توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سوچیں سمجھیں. ہم آپ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنا سخت ریئیکشن ہم دیں گے اتنے سخت ہم مسلمان ہوں گے؟ ہرگز نہیں. یہ ہماری کم سمجھی ہے، نا سمجھی ہے. اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ریئیکشن کا بھی طریقہ سکھایا ہے، اور متعدد مقامات پہ قرآن مجید نے اسلام کے ماننے والوں کو ریئیکشن سکھایا ہے. کیونکہ جو انسان، آج آپ دیکھیں ہر جگہ ایکشن کی بات ہو رہی ہے، ہر جگہ ریئیکشن سکھایا جا رہا ہے. تو ریئیکشن آپ کس سے سیکھیں گے؟ شیطان سے سیکھیں گے؟ اپنے نفس سے سیکھیں گے؟ اپنی مرضی اور خواہش سے سیکھیں گے؟ نہیں. سچا پکا مسلمان وہ ہوتا ہے جو ایکشن بھی قرآن سے سیکھتا ہے، اللہ رسول سے سیکھتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ریئیکشن بھی قرآن سے سیکھتا ہے، اللہ رسول سے سیکھتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا چاہیے. وہ سچا پکا مسلمان ہوتا ہے. اور جس نے ریئیکشن دکھاتے ہوئے حد سے تجاوز کر دیا اور غلط ریئیکشن کو استعمال کر لیا، اس کا سارا عمل برباد ہو گیا، وہ سچا پکا مسلمان نہیں ہے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں اللہ نے اپنے بندوں کو جو حضور کے زمانے میں تھے، مکہ میں رہنے والے تھے، جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، رات دن جنہیں ستایا جا رہا تھا، جن کے ہر قدم پہ کانٹے بچھائے جا رہے تھے، اللہ رب العزت نے ایسے بندوں کو کس طرح ریئیکشن سکھایا. اللہ رب العزت فرماتا ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، لوگوں صبر کرو جو یہ تم پر کیا کرتے ہیں. صبر کرو ریئیکشن میں، جو یہ تمہیں کیا کرتے ہیں، جو تمہیں یہ کہا کرتے ہیں، اس پر صبر کرو صبر کرو صبر کرو. ایک جگہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، بلکہ قرآن مجید میں 4 جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا صبر کرو دین کی خدمت کرنے میں، صبر کرو دین کی دعوت دینے میں، صبر کرو دین پر عمل کرنے میں. ہم اور آپ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے تو کئی مقامات پر صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور ہم اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ صبر کی تعلیم اسلام میں دی گئی ہے، اور ہم بھی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں. کب کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اور آپ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ صبر کرو صبر کرو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا تعلق صرف موت کے ساتھ ہے. بابا اگر میت کے وقت صبر نہیں کریں گے تو کیا کر لیں گے؟ جسے جانا تھا وہ تو چلا گیا، اب صبر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ میت پر صبر کرنا یہ بہت چھوٹا سا معنی ہے، یہ بہت ہلکا معنی ہے. پتا ہے صبر کا سب سے بڑا معنی کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ معنی کیا ہے؟ صبر کا سب سے بڑا معنی یہ ہے کہ جب آپ کو دین پر عمل کرنے سے روکا جائے، جب آپ کو اللہ کی تعلیم کو پھیلانے سے روکا جائے، جب آپ کو دین کی خدمت کرنے سے روکا جائے، تب اللہ رب العزت اپنے بندوں سے فرما رہا ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کرو ریئیکشن دینے میں، صبر کرو دین پر قائم رہنے میں، صبر کرو دین کی خدمت کرنے میں. اور اللہ یہ کسے فرما رہا ہے؟ سب سے بہتر لوگوں سے اللہ یہ فرما رہا ہے. ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے عاشق ہیں، ہم سب سے بڑے غلام مصطفیٰ ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور ہر کوئی اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ ہم نے اسلام کو حاصل کرنے کے لیے کیا قربان کیا ہے؟ ہم نے اسلام کو پانے کے لیے کیا دیا ہے؟ ذرا ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے اسلام کو حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، اپنا بزنس تجارت، اپنی بیوی بچے، اپنی رشتہ داری، حتیٰ کہ اپنا وطن بھی چھوڑ دیا، تب جا کر انہیں مصطفیٰ کی غلامی نصیب ہوئی ہے. ہماری طرح پلیٹ میں سچ کر اسلام ہمارے سامنے نہیں آیا، جس طرح ہمارے سامنے آیا ان کے سامنے اس طرح اسلام نہیں آیا تھا، بلکہ انہوں نے سب کچھ چھوڑا ہے، تب جا کر کے اسلام کی دولت انہیں ملی ہے، تب جا کر کے مصطفیٰ کی غلامی انہیں ملی ہے. ہم کیا سوچتے ہیں آج بیٹھ کے بڑے بڑے نعرے لگا کر کے ہم بڑے عاشق کے جھاڑ بن جائیں گے؟ ہرگز نہیں. ان سے پوچھئے، ان سے اللہ فرما رہا ہے کہ صبر کرو دین کی خدمت کے لیے. پھر ان بندوں نے ایسا صبر کر کے دکھایا، صبر و استقامت کے ایسے پہاڑ بن کے کھڑے ہو گئے کہ ظلم و ستم کرنے والا بھی سوچنے پہ مجبور ہو گیا، گلے میں پھندا ڈال کر جانور کی طرح پہاڑ پر گھسیٹنے والا بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا، کھلی پیٹھ پر کوڑوں کی برسات کرنے والا بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا، رات دن مسلمانوں کو ستانے والا بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا. آخر یہ کیا، کون سی مخلوق ہے؟ آخر یہ کس مٹی سے بنے ہیں؟ آخر ان کا دین کیا ہے؟ وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے. پھر دنیا نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ 99% لوگ جو اسلام کی مخالفت کرتے تھے، 99% جو اسلام سے دشمنی کرتے تھے، وہی لوگ اسلام کے مخالف کی بجائے اسلام کے محافظ بن کر پوری دنیا میں دین کو پہنچانے والے بن گئے. اور جو تلوار مصطفیٰ کو شہید کرنے کے لیے اٹھی تھی، پلک کے جھپکنے تک وہی تلوار اور اس تلوار کو اٹھانے والا مصطفیٰ کے قدموں میں ہاتھ جوڑ کر بیٹھا ہوا نظر آیا. یہ کس کا نتیجہ تھا؟ صحیح ریئیکشن کا، صحیح رد عمل کا، صحیح عمل کا نتیجہ تھا. اور آج جو علماء یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کو جوش میں لے آ کر کے اسلام کو جتا دیں گے،
ان کی بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ جو عوام اللہ کے لیے فجر کی نماز کے لیے بستر نہیں چھوڑ سکتی، کیا وہ اپنا گھر بار چھوڑ سکتی ہے؟ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو اپنی اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دلا سکتی، کیا وہ اپنی اولاد کو مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر سکتی ہے؟ جو 100 روپے کا سودا بیچنے کے لیے جھوٹ نہیں چھوڑ سکتی، کیا وہ مصطفیٰ کے دین کے لیے اپنی گردن چھوڑ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ پہلے ان نوجوانوں کو اسلام سے محبت کرنا سکھانا پڑے گا، انہیں اسلام کا چسکا لگانا پڑے گا، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا شوق دلانا پڑے گا، تب جا کر کے یہ نوجوان اللہ اور اس کے رسول کے لیے جینے اور مرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر آپ صرف بھیڑ کو دیکھ کر، ان کے نعروں کو دیکھ کر یہ سوچیں گے کہ ہم جیت گئے اور نہ جانے کتنے لوگ غلط فہمی میں پڑ گئے، دیکھا تو بڑی بھیڑ تھی، جب ذرا ڈنڈا چلنے لگا پتہ نہیں بھیڑ کہاں چلی گئی۔ میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا، فوج میں اور بھیڑ میں یہی فرق ہوتا ہے۔ فوج جو ہوتی ہے وہ وائی نہیں پوچھتی، کیوں نہیں پوچھتی، اسے جب آرڈر ہوتا ہے حملہ تو وہ حملہ کر دیتی ہے۔ اور جو فوج، جو بھیڑ ہوتی ہے، جب اس کا امیر اسے حکم دیتا ہے، ادھر چلنے کا حکم دیتا ہے، بھیڑ ادھر چلنے لگتی ہے، ادھر بیٹھنے کا حکم دیتا ہے، اس وقت وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ نادا سجدے میں گر پڑے جب وقت قیام آیا۔ تو سب سے پہلے ہمیں ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے، اسلام کے صحیح پیغام کو اس عوام تک پہنچانے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرانے کی ضرورت ہے۔ جو قوم نیند چھوڑ کر فجر کے لیے اٹھنا سیکھ جائے گی، وہ مصطفیٰ کے ناموس کے لیے خود بخود کھڑی ہو جائے گی۔ جب تک ہم بستر، نرم بستر فجر کی نماز کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، ہم مصطفیٰ جان رحمت کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی اور ہر سختی اور ہر تکلیف میں صحیح ری ایکشن دینا ہوگا۔ کبھی غلط ری ایکشن دینے والا سچا مسلمان نہیں ہوتا۔ آئیے ذرا دیکھیے، مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ دوران مقابلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کو گھوڑے سے پکڑ کر زمین پہ پٹک دیا۔ جب دشمن زمین پہ گر گیا، فوراً اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے اور اپنی کمر سے خنجر نکالا اور اس کے سینے میں ڈالنے والے تھے کہ اس نے اٹھا کر منہ پہ تھوک دیا۔ اب ذرا اپنے آپ کو وہاں رکھ کر سوچیں، اگر ہم ہوتے دشمن کے سینے پہ اور مارنے والے ہوتے اور وہ سامنے سے تھوک دیتا تو ہم کیا کرتے؟ میں تو سمجھتا ہوں ہم تو اور تیزی سے اس کا کام تمام کر دیتے کہ بدبخت مرتے وقت بھی دشمنی نہیں چھوڑتا، ہمارا یہ حال ہوتا۔ لیکن آئیے ذرا سچے پکے مسلمان کا ری ایکشن دیکھیے۔ جب اس نے منہ پہ تھوکا، مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے سے کھڑے ہو گئے، بغل میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ حیران ہو گیا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تک تو وہ موت کو دیکھ رہا تھا اپنے سامنے، اب اچانک حضرت علی اٹھ کے چلے گئے۔ وہ بڑی حیرت سے کھڑا ہوا، کہا کہ علی یہ کون سا جنگ کی ترکیب ہے، یہ کون سا جنگ کا طریقہ ہے کہ قابو میں آئے ہوئے دشمن کو تم چھوڑ رہے ہو؟ مولا کائنات نے مسکرا کر فرمایا یہ اسلام کے جنگ کا طریقہ ہے۔ وہ حیران ہوا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ اس لیے ہے جب میں نے تجھے پہلے مارا تھا اسلام کے لیے مارا تھا، جب میں نے تجھے زمین پہ پٹکا تھا اللہ کے لیے پٹکا تھا، جب میں تیرے سینے پہ بیٹھ کر تیرا کام تمام کرنے والا تھا تو صرف اور صرف اللہ کے لیے تجھے مارنے والا تھا۔ لیکن جیسے ہی تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا، میرا ذاتی غصہ اس میں شامل ہو گیا۔ اور مسلمان کبھی اللہ کے کام میں اپنا ذاتی مفاد داخل نہیں کرتا، اللہ کے حکم کے آگے کبھی وہ اپنی ذاتی مفاد کو اس کے اندر داخل نہیں کرتا۔ فرمایا دشمن آ دوبارہ مجھ سے جنگ کر، میں دوبارہ تجھے پٹکوں گا، اس کے بعد تیرا کام تمام کر دوں گا۔ اب پتا ہے اس دشمن نے کیا کہا؟ علی میرا کام بعد میں تمام کرنا، تیرے اس اخلاق نے پہلے ہی میرا کام تمام کر دیا ہے، اب پڑھا کلمہ اور بنا لے مجھے مسلمان۔ یہ ہے اسلام کی تاریخ، یہ ہے اسلام کا کردار۔ جب تک ہمارا ری ایکشن مسلمان نہیں ہوگا، جب تک ہمارا رد عمل مسلمان نہیں ہوگا، ہم غیروں کو کوئی تاثر نہیں دے سکتے۔ ہم دشمن کو یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی دوسرے کام میں لگا دیں، آپ سے نعرے لگوائیں، آپ سے توڑ پھوڑ کروائیں، تاکہ آپ دنیا کی نظر میں مجرم کہلائے جائیں، مجرم سمجھے جائیں، گنہگار سمجھے جائیں، بد اخلاق اور بد کردار بولے جائیں، اور وہ دوسری طرف آرام سے بیٹھ کر اپنا کام کرتے رہیں۔ ادھر آپ پولیس کچہری کرتے رہیں، نعرے لگاتے رہیں، کاروبار بند کر کے، دکان بند کر کے احتجاج کرتے رہیں،
اور وہ ادھر آرام سے ٹھنڈے میں بیٹھ کر پوری دنیا میں اپنا کام کرتے رہیں. یہی تو دشمنوں کی پلاننگ ہے, یہی تو دشمنوں کا مشن ہے. آپ ذرا سمجھیے اور آنکھ بند کر کے جو میں بتا رہا ہوں اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیے, ایسا ہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. جو وہ کرانا چاہتے ہیں وہی آپ کر رہے ہیں. عمل سے آپ کی دوری ہے, علم سے آپ کی دوری ہے, اخلاق سے آپ کی دوری ہے. ہر سگا شخص دوسرے سے نفرت کرتا ہے. ذرا سوچئے ابھی کب ہمیں سمجھ میں آئے گی یہ میری خانقاہ یہ تیری خانقاہ, یہ میری مسجد یہ تیری مسجد, یہ میرا مدرسہ یہ تیرا مدرسہ, یہ میرا پیر یہ تیرا پیر, یہ میری تحریک یہ تیری تحریک. اس جھنجٹ سے نکلیے اور اپنے پیر اور تیرے پیر کی بجائے میرے رب کا حکم کیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. میرے رسول کا کیا احکام ہے اس کو جاننے کی کوشش کریے. دین کا تقاضا کیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے. ایک ہو مسلمان حرم کی پاسبانی کے لیے, ایک ہو مسلمان حرم کی پاسبانی کے لیے, ایک ہو مسلمان حرم کی پاسبانی کے لیے. جب حرم کو جوڑنا ہو, جب اپنے آپ کو طاقتور قوم بنانا ہو تو اپنے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اپنی ذاتی ناک کے جھگڑے کو چھوڑ دیجیے, اپنے ذاتی تو میں کے لفڑے کو چھوڑ دیجیے, میں بڑا تو بڑا کے جھگڑے کو چھوڑ دیجیے. سر کہاں ہے جب سر رہے گا تب ہاتھ کہاں ہے, پاؤں کہاں ہے, نگاہ کہاں ہے, اس کا تقاضا ہوگا. جب سر ہی نہیں رہے گا تو کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. آج سر بچانے کی دوڑ ہے, اسلام کو بچانے کی دوڑ ہے. ہم اور آپ یہ کوشش کریں. اور یہ جو حکومت گونگی بن کر بہری بن کر تماشا دیکھ رہی ہے, اور جب بھی کچھ برا ہوتا ہے حکومت کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے, ہم گنہگاروں کو سزا دلائیں گے, ہم مجرموں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. حکومت کا کام صرف مجرموں کو سزا دلانا نہیں ہوتا, حکومت کا کام صرف گنہگاروں کو سزا دلانا نہیں ہوتا, بلکہ حکومت کا کام جرم کو بننے سے روکنا بھی ہوتا ہے, گناہ کے اسباب کو تھامنا بھی ہوتا ہے. ایسا کام معاشرے میں نہ ہونے پائے کہ جس سے لوگوں کو غصہ آئے, جس سے لوگوں کے جذبات ہیٹ ہوں. ایسے چیز کو بھی پابندی میں لانا حکومت کا کام ہوتا ہے. ہم اور آپ ذرا غور کریں کس جگہ کھڑے ہیں, ہماری دنیا میں کیا ویلیو ہے, ہماری دنیا میں کیا حیثیت ہے. کوئی ہم سے نہیں پوچھتا کہ آپ کی مرضی کیا ہے. ہمارے بارے میں فیصلے کیے جا رہے ہیں, ہم سے کوئی رائے نہیں لی جا رہی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بیکار ہیں, بے ویلیو ہیں, ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر دوبارہ اپنی حیثیت بنانا چاہتے ہیں تو ہر شخص جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, ہر شخص اپنے آپ کو قیمتی بنانے کی کوشش کرے, اپنی صلاحیتوں کو سامنے لانے کی کوشش کرے. جس دن آپ کی حیثیت بن جائے گی, آپ کی کوالٹی بن جائے گی, جس دن دنیا کو آپ کی ضرورت پڑنے لگے گی, اس دن ہر کوئی آپ سے پوچھ کر کام کرے گا. اور جب تک ہم اپنی حیثیت کو نہیں بنائیں گے, اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے, یہ نعرے, یہ احتجاج, یہ جلوس, یہ توڑ پھوڑ سوائے ہماری امت کو توڑنے کے ہمیں فائدہ پہنچانے کا کام ہرگز نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں آپ سب کو ایک نیک بن کر دین کے تقاضوں پر اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو باتیں بھی میں نے بتائی ہیں اگر اچھی ہیں وہ اللہ رسول کی طرف سے ہیں, اور اگر کوئی بھی غلط بات ہو گئی ہو وہ میرے لا علمی کا نتیجہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں آپ سب پر کرم فرمائے اور ہمیں دین کی خاطر کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے نذرانہ اور قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے خاصان رسول, وقت دعا ہے, امت پہ تیری آج عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. اے خاصان رسول, وقت دعا ہے, امت پہ تیری آج عجب وقت پڑا ہے. ہم اور آپ ان باتوں کو سمجھیں, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, اپنے بچوں کو شدید تعلیم دلائیں, اچھی سے اچھی تعلیم دلائیں, اور جو تعلیم میں جن کا من نہیں لگ رہا کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کرنے کی کوشش کریں اور جم کر کوشش کریں. انشاءاللہ العزیز جس دن ان ساری چیزوں کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں گے اور ان تقاضوں کو پورا کریں گے, دنیا آپ سے پوچھے گی, اور دنیا پوچھے نہ پوچھے اللہ آپ سے پوچھے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھی ہیں صفیں درست کر کے کھڑے ہو کے سنتیں پڑھیں.